الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین و حاضرین کرام السلام علیکم۔ تسلیم احمد صابری اس اسپیشل پروگرام جو ماہ ربیع النور کے لیے خصوصی طور پر پیش کیا جا رہا ہے ARYQ ٹی وی پر، نعت کائنات کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ نعت کا لفظ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ذات گرامی اور صفات حمیدہ و طیبہ کے بیان کے لیے مخصوص ہے۔ دوسری ہستیوں کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان میں وصف، مدح، مدحت، منقبت، تعریف، توصیف اور دیگر الفاظ استعمال ہوئے، لیکن لفظ نعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح کے لیے مخصوص ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصف نگاری کے ضمن میں نعت کا لفظ ڈاکٹر رفیع الدین اشفاق صاحب کی تحقیق کے مطابق سب سے پہلے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے استعمال کیا ہے۔ شمائل ترمذی میں حضرت علی نے فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ آپ پر یکا یک جس کی نظر پڑ جاتی ہے ہیبت کھاتا ہے، جو آپ سے تعلقات بڑھاتا ہے، محبت کرتا ہے، اور جو حضور کی نعت پڑھنے والا ہے یہی کہتا ہے کہ آپ سے پہلے نہ آپ جیسا دیکھا نہ آپ کے بعد آپ جیسا دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے منبر پر کھڑا کر کے نعت سنی، دعاؤں سے نوازا۔ حقیقت یہ ہے کہ حسن کی ازلی فطرت یہ ہے کہ وہ تعریف چاہتا ہے، داد پا کر خوش ہوتا ہے، داد کے آئینے میں وہ اپنے جمال کی رانائیوں کو دیکھتا ہے تو عطا ظہور میں آتی ہے۔ حسن کی بارگاہ سے ملنے والی عطاؤں کو دوسری بارگاہوں کی عطاؤں پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سراسر لطیف ہوتی ہیں، لطافتیں عطا کرتی ہیں۔ کبھی پاس بٹھا لینا بھی کرم ہوتا ہے، مسکرا کر دیکھ لینے سے بھی ذوق تسکین پانے لگتا ہے، اور اگر حسن اپنی نشانی عطا کر دے، دعا کے لیے اس کے ہاتھ اٹھنے لگیں تو یہ عشق کی معراج کا وقت ہوتا ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عطا نہیں کہ حسن عشق کے لیے دعا گو ہو، رحم و کرم کے جذبات محبوب کے لب پر دعا بن کر آنے لگیں اور عشق حسن کی اس معصومانہ ادا کو دیکھ رہا ہو۔ حضرت حسان کو منبر رسول کی عظمت بھی ملی، چادر کی صورت میں جمال کی نشانی بھی ملی، اور لب محبوب سے نکلی ہوئی دعا بھی ملی۔ نعت ہے کیا؟ نعت میں ممدوح بے مثال کی رضا بھی شامل ہے اور دعا بھی شامل ہے۔ نعت نطق جبرائیل بھی ہے اور موج سلسبیل بھی ہے۔ نعت خوشبو کا سفر ہے۔ نعت کیفیت کو کیف بنا دیتی ہے۔ نعت محبت کے تقدس کی معراج ہے۔ نعت اپنا سب کچھ پیش کر کے متاع دل و جاں خریدنے کا قرینہ دیتی ہے۔ نعت سے لفظ معتبر ہو جاتا ہے۔ نعت سے خود حرف کو حرمت، لفظ کو نکہت اور قلم کو نزہت ملتی ہے۔ نعت صدہا صداقتوں کا صدف ہے۔ نعت کی سچائی اور رانائی بات کو آیات تک پہنچا دیتی ہے۔ نعت سے شعور کو چاندنی، شعار کو روشنی اور شعر کو تابانی ملتی ہے۔ نعت دوری میں حضوری کی سعادت عطا کرتی ہے۔ نعت فکر و خیال کا کمال بھی ہے اور عقل و خرد کا جمال بھی۔ نعت ارض و سما کی ہم کلامی ہے۔ در حقیقت نعت اس ذات والا صفات کی توصیف ہے۔ توجہ چاہوں گا کہ نعت اس ذات والا صفات کی توصیف ہے جو مسکرائے تو چمنستان کونین کی کلیوں نے چٹکنا سیکھا، اٹھے تو آسمان کو سربلندی ملی، چلے تو ریت کے ذروں کو ریشم کا لوچ عطا ہوا، اور بیٹھے تو زمین کو جنت بننے کا شرف مل گیا۔ یہ نعت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے، اور وہ ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں اور ایک ایسی ہستی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں کہ جو بلا شبہ بلا مبالغہ عہد حاضر کا سب سے بڑا شاعر ہے اور قادر الکلام شاعر ہے، جس کی اصناف میں بہت کچھ ہے۔ میں جب ان کا
ان کے تعارف کا اجمالی خاکہ پیش کروں گا تو یقیناً تفصیلاً گفتگو ہوگی۔ آج ہمارے مہمان ہیں کہ جنہیں ہم خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، عالم اسلام کے بہت ہی معروف نعت گو، بہت بڑے شاعر جناب مظفر وارثی صاحب۔ یہ بھی ہماری خوش بختی ہے، خوش نصیبی ہے کہ مظفر وارثی صاحب اپنی بیماری اور علالت کے باوجود آپ نے کرم نوازی فرمائی اور خود یہاں اس محفل کی رونق ہیں۔ میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی فیملی بھی یہاں پر موجود ہے۔ آغاز کرتے ہیں نعت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس شرف اور اس سعادت کے لیے میں ملتمس ہوں خوش الحان، خوش آواز، خوش انداز ثناء خواں، بہت خوبصورت پڑھنے والا سید زبیب مسعود سے تشریف لائیں۔